بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ احکام حصہ دوم کے دروس چل رہے ہیں۔ احکام توضیح المسائل کا دوسرا نام ہے، اور توضیح المسائل میں فقہ جعفری کے مطابق جو مسئلے ہیں، فقہ جعفریہ کے فقہی مسئلے، ان کو ترتیب وار بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم آج اس وقت 9 مئی کو 2023 کو ریکارڈ کر رہے ہیں درس۔ اس حصے میں، حصہ دوم میں، ہم نے سبق نمبر 177 پڑھ لیا اور ابھی 178 پڑھنے جا رہے ہیں۔ 177 سبق میں بھی روزے کے احکام بیان کیے تھے، اور 178 میں بھی روزے کے احکام بیان کریں گے۔ اور 177 میں روزے کے جو مسافر رکھتا ہے روزہ، اس کے احکام بیان کیے گئے تھے، اور باقی یہاں بھی انشاءاللہ کوئی سلسلہ جاری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 1691 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مسئلہ نمبر 1691، روزے کے احکام عنوان بیان کرتے ہیں۔ اگر مسافر ماہ رمضان مبارک میں خواہ وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے، اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو، اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے، اور اس صورت میں قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ جی، انتہائی آسان مسئلہ ہے کہ مسافر ماہ رمضان میں خواہ وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے، اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے، تو ایسی جگہ پہنچے جہاں 10 دن کا قیام کرنا چاہتا تو اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اس کا ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے، پورا کرے، اور ٹھیک ہے، اس کی قضا بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری شے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ 1692 روزے کے احکام۔ اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن کا قیام کرنا چاہتا ہو، احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ جی، بہت آسان مسئلہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، مسئلہ نمبر 1693، روزے کے احکام۔ اور روزے کے احکام میں ذیلی ٹاپک موضوع جو چل رہا ہے مسافر ہے، مسافر کے روزے کے احکام۔ مسافر اور وہ شخص جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ماہ رمضان مبارک دن کے وقت جمع کرنا اور پیٹ بھر کر کھانا اور پینا مکروہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے، حرمت کا بھی مہینہ ہے، آداب کا بھی مہینہ ہے، تو ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ آداب بھی سکھاتا ہے، تو اس کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو اس کے روزے نہ رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آزادی ہے، جو چاہے وہ کرتا پھرے۔ باقی مسلمانوں کے روزے ہوں اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو وہ ایک ماہ رمضان کا ادب ہے، احترام ہے، حرمت ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح رمضان صرف نہیں کہہ سکتے
بلکہ ماہ رمضان یا رمضان مبارک حدیث میں آتا ہے کہ کہو۔ اسی طرح یہ بھی ایک آداب کا طریقہ ہے، اور ایک آداب کا ہے کہ اس کی جو عبادت فرض کی گئی ہے اس کا بھی خیال کیا جائے۔ جی مسئلہ نمبر 1694، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے، اور یہ ذہن میں رہے اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے جو تھا اس کا عنوان کچھ اور تھا، ابھی کچھ اور ہے۔ پہلے تھا قضا روزے کے احکام، قضا روزوں کے حوالے سے، اور ابھی جو اس مسئلے سے شروع ہوگا ذیلی نیا ٹاپک، وہ لوگ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تو آئیں اس کو ذرا پڑھتے ہیں، اس مسئلے سے شروع کرتے ہیں 1694 سے۔ اس کا عنوان میں نے بتا بھی دیا، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لوگ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں، جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو، اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مطعم یعنی گندم یا جو یا روٹی یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز فقیر کو دے۔ یہ ایک مطعم کی ڈیفینیشن اور تعریف یہاں ہوگی کہ گندم جو یا روٹی اس کی ملتی جلتی کوئی چیز فقیر کو دے۔ جی اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ 1695 مسئلہ نمبر روزے کے احکام، اس کا ٹائٹل عنوان بھی ذیلی ٹاپک جو ہے وہ جن پر روزہ واجب نہیں ہے۔ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے ماہ رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، اگر وہ رمضان مبارک کے بعد روزے رکھنے کی قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ تو بڑھاپے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں رکھ پاتے ماہ رمضان میں، ہو سکتا ہے مثلا گرمیوں کے موسم میں ماہ رمضان آیا ہو تو سردیوں میں تو وہ رکھ لیتے ہوں، لیکن گرمیوں میں نہ رکھتے ہوں، تو اللہ نے ان کو ایک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، وسعت دے دی ہے۔ بہرحال اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1696، اس کا ٹائٹل عنوان بھی ماہ رمضان میں رکھے گئے روزے ہیں اور روزوں کے احکام ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور وہ پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو، یا پیاس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہو، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مطعم فقیر کو دے، اور اگر اس کے بعد روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے تو قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں توجہ دلانے کے لیے، ورنہ آسان مسئلہ ہے۔ کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور پیاس برداشت بھی نہ کر سکتا ہو، یا پیاس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہو، بیماری ہے بڑھ جاتی ہو مثال کے طور پر، تو اس پر روزہ واجب نہیں۔ لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے ہر روز کے عوض ایک مطعم یعنی 750 گرام فقیر کو کھانا کھلائے یا دے۔ اگر اس کے بعد روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے تو قضا کرنا واجب نہیں ہے، یہ شرعی تکلیف اس کے ذمہ ہے۔ اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ 1697 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ جس عورت کا وضع حمل کا وقت قریب ہو، اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے ہونے والے بچے کے لیے مضر ہو، مضر یعنی ضرر، نقصان دہ، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے عوض ایک مطعم فقیر کو دے، اور ضروری ہے کہ دونوں صورتوں میں جو روزہ نہ رکھے ان کی قضا بجا لائے۔ تو یہ اس خاتون کے لیے بھی ہے جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ جی اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔
یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جب کہ بچے کو دودھ پلانے کا انحصار اسی پر ہو، یعنی اس خاتون کے علاوہ کوئی اور دودھ نہیں پلا سکتی خاتون، یا میسر نہیں ہے، یا بیماری کی وجہ سے ایک ہی خاتون کا بچہ دودھ پیتا ہو، اس طرح کا منحصر ہو، انحصار ہو، ڈپینڈ کرتا ہو کہ وہی خاتون ہی دودھ پلائے گی تو بچہ جو ہے وہ بڑا ہوگا۔ لیکن اگر بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اور طریقہ ہو، مثلا کچھ عورتیں مل کر بچے کو دودھ پلائیں، یا دودھ پلانے کے لیے شیشی وغیرہ سے مدد لی جائے، شیشی یعنی وہ جو بوتل ہوتی ہے، فیڈر جسے کہتے ہیں، فیڈر خوراک دینے والا، وہ وغیرہ سے مدد لی جائے، تو ایسی صورت میں اس حکم کے ثابت ہونے میں اشکال ہے، یعنی روزہ نہ رکھنا یہ مشکل ہے، یہ اشکال ہے۔ جب اور مدد معاون ثابت ہو سکتی ہے چیزیں تو ان کی مدد لی جائے۔ میرے خیال میں اگلے مسئلے کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بہو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی، آج کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا کہ اگر مسافر رمضان المبارک میں فجر سے پہلے سفر ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے تو اس کا حکم ہم نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں 10 دن کا قیام ہو تو اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اور اسی طرح مسافر وہ شخص جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ماہ رمضان میں 10 دن کے جو ہے وہ ماہ رمضان میں دن کے وقت جمع کرنا اور پیٹ بھر کر کھانا اور پینا مکروہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو سارے مسئلوں کو ہم نے خلاصہ نہیں کیا، کچھ مسئلے کو ہم نے بیان کیا ہے تاکہ آپ کی توجہ مبذول ہو جائے آج کے درس کے حوالے سے۔ وہ انشاءاللہ ہم تمرین پڑھیں گے، تمرین کے بعد پھر آج کا سبق ختم ہو جائے گا۔ تمرین یعنی مشق، مشق کا معنی ایکسرسائز یہی ہے۔ تو تفصیلی سوالات 2-3 ہیں اور ایک آدھ جو ہے وہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تفصیلی ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو پیاس برداشت نہ ہو اور نہ کر سکتا ہو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ اس سبق میں مسئلوں میں بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 1691 مسئلہ نمبر میں کیا بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ جی، اور تیسرا سوال کہ جس عورت کا وضع حمل کا وقت قریب ہو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ 3 سوال تفصیلی تھے اور اب ایک سوال جو ہے وہ مختصر ہے، وہ خالی جگہ پر کرنی ہے، فلنگ دی بلینکس جسے کہتے ہیں۔ جو ڈیش ڈیش لگائے اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے اس کو پر کرنا ہے، نہ رکھے ہوں تو ان کی قضا ضروری ہے۔ تو کیا نہ رکھے ہوں یہ آپ نے جواب دینا ہے، اور اس سبق میں یہ جملہ اور فقرہ موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔